تیسرے پارے کا آغاز اس ارشاد کے ساتھ ہے، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ اب رسولوں کے درجے برابر نہیں ہیں، فرمایا کسی کو ہم نے سب پر درجوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ اب جس کو درجوں میں فضیلت عطا فرمائی اس کا یہاں پر نام نہیں ہے، کس کو فضیلت عطا فرمائی؟ مفسرین کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے سب رسولوں پر فضیلت دی ہے، جب یہ بات کہی جائے گی نا کہ کسی ایک کو سب پر فضیلت دی ہے تو اب نام لینے کی ضرورت نہیں، اس کے ذکر کی دھومیں اتنی زیادہ ہیں اور اس کی عظمتیں رفعتیں اس قدر مشہور ہیں کہ جب کہا جائے گا نا کہ ایک کا درجہ سب سے زیادہ ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں وہ کون ہے، دھیان آمینہ کے لال کے سوا کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اس سے آگے اگلے رکوع میں آیت الکرسی ہے، یہ اس کی بہت ساری عظمتیں بہت ساری برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جیسے ہی آنکھیں بند ہوگی، ایک دن جانا تو ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہوگی وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو جس کو یاد ہے وہ کسی نہ کسی کو سنا لے تاکہ کوئی غلطی ہے تو ٹھیک ہو جائے، تو جن کو نہیں یاد وہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ یاد کرنا شروع کر دیں گے نا، صرف 20 منٹ آپ روز دیں تو 5 دن میں آپ کو یاد ہو جائے گی، اور اس کی برکتیں بہت زیادہ بے شمار برکتیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کو کافی دیر پہلے سنائی تھی، امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا نبی پاک علیہ السلام نے مقرر کیا کہ مال کی حفاظت کرنے، مال غنیمت تھا، تو کہتے ہیں میں پہرا دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی آیا اور اس نے نا وہ اس میں سے نا سامان چوری کرنا شروع کر دیا، بھرنا شروع کر دیا، تو میری آنکھ کھل کے میں نے پکڑ لیا اس کو، میں نے کہا صبح تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ تو وہ چور کہنے لگا بڑا غریب آدمی ہوں، بال بچے والا ہوں، مہربانی تمہاری، چھوڑ دو مجھے، آئندہ نہیں کروں گا۔ کہتے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ اب اس حدیث کی ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گا، لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ابو ہریرہ نے بتایا تھا کہ رات کو کوئی چور آیا تھا، وہ تیرے رات کے چور کا کیا بنا؟ حضور ہاں ایک چور آیا تھا اور وہ ایسے سامان بھر رہا تھا، تو وہ کہنے لگا بڑا غریب ہوں اس لیے چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ فرمایا وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا، یعنی جو ہوا اس کا بھی بتا دیا اور جو ہوگا اس کا بھی بتا دیا۔ امام بخاری نے متعدد بار اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اچھا کہتے ہیں اگلی رات مجھے اب تو یقین تھا، حضور نے کہا تھا اس نے تو آنا ہی تھا، وہ آیا، میں نے پھر پکڑ لیا، اس نے بڑی منتیں کی، بڑا ہی غریب ہوں، بڑے بچوں کا بڑا بوجھ ہے مجھ پر، بڑے مسائل ہیں میرے، بس آخری بار چھوڑ دو، دوبارہ میں حرکت نہیں کروں گا۔ کہتے میں نے چھوڑ دیا۔ صبح کریم آقا نے پھر کہا ہاں بھائی وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا جی حضور یہ معاملہ، فرمایا وہ پھر آئے گا۔ کہتے ایسا ہی ہوا، وہ پھر آ گیا، میں نے پکڑ لی، میں نے کہا اب تو نہیں چھوڑوں گا تجھے، تو نے تو کام ہی پکڑ لیا، اب تجھے ضرور حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا ایک سودا کر لو میرے ساتھ، تمہیں ایک بڑی زبردست کام کی بات بتاتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا کام کی بات کیا؟ وہ کہنے لگا رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جا، اللہ تعالیٰ خود تیری حفاظت فرمائے گا، تیرے مال کی، تیرے گھر کی، تیری ہر شے کی حفاظت ہوگی۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، دیکھو کتنے مزے کی بات تمہیں بتا دی میں نے، کتنے فائدے کی بات بتا دی، اس کے بدلے میں چھوڑ دو۔ کہتے میں نے کہا سودا تو اچھا ہے، بات تو بڑے کام کی بتائی، تو چھوڑ دیا۔ کریم آقا نے فرمایا ہاں بھی رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور ایسے ایسے ہوا، تو پھر اس نے یہ مجھ سے سودا کیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ہے بڑا جھوٹا پر بات سچی کر کے گیا ہے،
تمہیں پتہ 3 دن سے کون آ رہا تھا تمہارے پاس؟ حضور نہیں، فرمایا وہ شیطان تھا۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ تو آیت الکرسی شریف کی بڑی برکات ہیں، گھر کی حفاظت کے لیے، دکان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی جو ہے نا اس کو ضرور پڑھتے رہیں، اور نماز کے بعد تو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ میرا خیال ہے مجھے تقریباً 8-9 سال ہو گئے جب میں نے اس حدیث کو پڑھا نا کہ جو نماز کے بعد اس کو پڑھے اس کے اور دوزخ کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہی ہے، اس وقت سے میری الحمدللہ پابندی ہے۔ میں نے جمعہ میں اعلان کیا تھا، اس وقت 9-10 سال پہلے کی بات، میں نے جمعہ میں اعلان کیا تھا بھئی جب ہم سلام پھیریں گے اللہ اکبر پڑھ کر 3 بار استغفار پڑھ کر پہلے پوری آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آگے چلیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے آئمہ دیگر جو ہیں وہ بھی اس پر مداومت رکھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی روٹین بنا لیں، اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، بڑی برکتیں اس کی۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ زندہ ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، حی زندہ و جاوید بھی ہے، قیوم اور سب کو قائم بھی رکھے ہوئے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے وہ لوگ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی مطلب حکومت، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہی بہت بلند بڑی عظمت والا ہے۔ اچھا، یہاں شروع میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، قرآن کریم میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ آپ صرف ایک مقام کو پڑھیں گے تو آپ پورے مسئلے کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اب اسی پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی آیت الکرسی سے پچھلی آیت میں، وہ کیا ارشاد ہے؟ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔ قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اب آیہ کریمہ کا جو معنی ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں، کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ تو بھئی اگر شفاعت نہیں ہے تو شفاعت کے باب میں جو اتنی احادیث ہیں ان کا کیا کریں گے؟ اب آیت میں جو بات ہے وہ ٹھیک ہے، آیت کا ریفرنس نمبر 254 ہے، 254 جو سورہ بقرہ ہے، ریفرنس بالکل کنفرم 100% ٹھیک ہے، اور ترجمہ بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ قیامت کے دن مسلمان کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی تو دیگر آیات کا انکار ہو جائے گا۔ اب صرف اس آیت کو جو لے گا وہ تو یہی کہے گا کہ قیامت والے دن کسی کی شفاعت نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی آیت آیت الکرسی ہے، اور وہاں کیا ارشاد ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا؟ ہاں، جس کو وہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ حدیث شفاعت آپ نے بارہا سنی کہ جب سبھی کہیں گے نا اذهبوا الی غیری، جاؤ بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، ہم شفاعت نہیں کر سکتے، تو سب نبیوں سے ہو کر لوگ کریم آقا کے پاس آئیں گے تو حضور کہیں گے انا لہا، ہاں ہاں میں شفاعت کروں گا، آج اس کام کے لیے میں ہوں، میں کروں گا یہ کام۔ پھر حضور اپنا سر انور رکھ دیں گے پیشانی زمین پر، حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں، اور اللہ کریم فرما رہا ہے اے حبیب، اے سراپا حمد و خوبی، ارفع رأسک، سر انور اٹھائیے، مانگیے، شفاعت کیجئے، جس کے حق میں شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ اب یہاں میں پھر اس چیز کی طرف توجہ دلاؤں، ایک آیت آپ دیکھیں گے، اس آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں گے، ریفرنس بھی ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ٹھیک ہے، پر مسئلہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسی لیے مفسر ہونے کے لیے قرآن کو سمجھنا، قرآن کا فہم لینے والا اس کے ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ صرف عربی نہیں آنی چاہیے بلکہ پورے قرآن کے معانی کا پتہ ہو، احادیث کا بھی پتہ ہو، اور قرآن کو پوری امت نے کیا سمجھا ہے، ایک مسئلے کو امت آج تک کیا سمجھتی آئی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب ان سارے رولز کو چھوڑ کر جب لوگ وہ مفسر بن جاتے ہیں تو پھر ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ پہلوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں
تو کریم آقا کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگ ایسے آئیں گے جو پہلوں کو گالیاں دیں گے، حضور نے ان کی تعریف نہیں کی۔ تو یہاں سے یہ بات آپ ذہن نشین کریں۔ پھر آگے بھی ایک مسئلہ ایسا آئے گا جس سے آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک آیت کو اگر آپ نے دیکھا تو معنی صحیح نہیں آیا، دیگر آیات کو آپ ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر قرآن مجید کی سمجھ آ جائے گی۔ اب ایک مسئلہ اور آگے آ رہا ہے، اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، نمرود کے دربار میں ہیں آپ نمرود کو کہہ رہے ہیں بھی اللہ وحدہ لا شریک، وہ خدا ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو خود خدا ہوں۔ اس نے ایک ایسا بندہ جس کو عدالت نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا کوئی جرم نہیں، اس کو سزائے موت دے دی، اور ایک ایسا بندہ جس کو کہا گیا تھا اس کو سزائے موت مل چاہیے، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں، تو خدا تو میں ہوں۔ قال انا احیی و امید، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم نے کہا، بڑی زبردست دلیل دیا آپ نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ آپ نے فرمایا اللہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے لے آ، تو مغرب سے طلوع کر دے۔ اگر تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے تو پھر تو یہ کر کے دکھا نا ذرا۔ جب یہ آپ نے فرمایا نا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب کافر مبہوت ہو گیا، لا جواب ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ڈیمانڈ کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ تو مغرب سے سورج کو نکال۔ اب سب کو پتا ہے عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں، یہودی بھی جوڑتے ہیں اور ہم بھی جوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحیح ابراہیمی ہم ہیں، عیسائی اور یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہیں کہ تمام اہل کتاب ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کیا کہا تھا کہ رب ہونے کا اگر تو دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال۔ تو کریم آقا نے نکالا کہ نہیں نکالا؟ کریم آقا کا سر انور جب مولا علی کی گود میں تھا، حضور نماز عصر پڑھ چکے تھے، مولا علی نے بھی عصر پڑھنی تھی، ان کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی نے بتا دیا کہ نماز کی محبت کتنی ہے۔ کریم آقا پر نماز قربان تو کر دی، حضور کی نیند پر نماز قربان تو کر دی، پر نماز کے قضا ہونے کا غم آنکھوں سے آنسو بن کر چھلک پڑا۔ شان مولا دیکھیں، ہمارے آنسو نکلتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف جاتے ہیں، ان کے آنسو نکلے مولا علی کی آنکھ سے نکلے، کریم آقا کے رخسار پہ پڑے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کس چیز نے رلایا؟ حضور نماز عصر قضا ہو گئی۔ دعا مانگی، یا اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ مغرب سے سورج واپس پلٹ آیا۔ اب مغرب سے جب سورج واپس پلٹ آیا تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ سیدنا محمد تو خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا تھا، تو لوگوں نے خدا کہہ دیا۔ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہودیوں کے بہت سارے طبقات۔ تو انہوں نے انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور دیکھ کر کسی نے خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ مصطفیٰ نے تو وہ کیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی تھی۔ اب لوگ کہیں خدا نہ کہنا شروع کر دیں، اس لیے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرے مصطفیٰ تو کہہ دے میں خدا نہ ہونے میں تمہاری مثل بشر ہوں، جیسے تم سب خدا نہیں ہو نا، میں بھی خدا نہیں ہوں، خدا نہ ہونے کے اعتبار سے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر سمجھیں گے نا تو پھر وہ چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی ڈیمانڈ ہے کہ تو مغرب سے سورج کو نکال، اور وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے حبیب آپ ان کو کہہ دیں کہ میں خدا نہ ہونے میں جیسے تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں ہوں، میں تمہارے مثل بشر ہوں۔ تو اب نہ اس آیت کا غلط معنی نکالیں گے نہ اس کا نکالیں گے۔ ہاں جی، اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، لیکن خدا نہ ہونے میں ہمارے جیسے ہیں۔ جیسے ہم خدا نہیں ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا نہیں ہیں۔ باقی شان مصطفیٰ کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اتنی ہیں کہ ہماری سوچ کی پرواز بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اس سے آگے صدقہ کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ آیت نمبر 220 سے لے کر آگے کافی ساری آیات ہیں جس میں صدقہ کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ بیان ہوا
کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 700 دانے ہیں۔ گندم کا ایک دانہ ڈالا جاتا ہے نا تو اس میں 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ دو مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دانہ ایک تھا، 7 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے۔ مطلب کیا بندے، اگر تو اللہ کے لیے نیکی کر رہا ہے، تیری نیکی ایک ہے، ثواب 700 نیکیوں کا ہے، اور پھر جس کے لیے اللہ چاہے 700 کو دگنا کر دے گا، یعنی 1400 کر دے گا۔ نیکی ایک کی اور ثواب 1400 کا، اور صرف اسی پر بات ختم نہیں، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ یہ ہماری نیت دیکھی جائے گی، کس نیت، کس اخلاص کے ساتھ ہم نے نیکی کی ہے۔ تو یہاں پر نیکی کے معاملے میں نا کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اگرچہ کوانٹٹی کی بھی اہمیت ہے، مقدار کی بھی اہمیت ہے، لیکن آپ کی نیت کتنی اچھی تھی اس کی بڑی ویلیو ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم دونوں مال اپنا لائے تھے نا، دکھنے میں مال فاروق اعظم کا زیادہ تھا، لیکن جو حضور نے سوال کیا تھا نا وہ مقدار کے متعلق نہیں تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر گھر کتنا چھوڑ کر آئے؟ حضور آدھا چھوڑ کر آئے۔ صدیق اکبر سے پوچھا آپ گھر کتنا چھوڑ کر آئے؟ حضور گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا، مال سارا لے آیا۔ اب وہاں جو پڑا تھا وہ صدیق اکبر کا تھوڑا تھا، لیکن ریٹ ان کا زیادہ لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا عمر تو کبھی بھی صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا نیکی میں۔ اچھا، یہاں پر نیکی کے متعلق کافی کچھ ارشاد ہوا، اور پھر فرمایا کہ جب تم نیکی کرو نا تو جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو نا اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس پر احسان نہ جتلاؤ۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، من جتلانا ہوتا ہے، وہ بھول گئے ہیں میری نیکیاں، بھول گئے ہیں فلانے موقع تے کیتا سی تینوں ہے کیتا سی، پڑھایا سی، باہر بھجوایا سی، کاروبار کرایا سی۔ بھائی جس کے ساتھ نیکی کی نا، نیت یہ کرو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، بندہ جزا نہیں دیتا۔ بڑے کم لوگ ہیں جن کی سگی اولاد ان کو جزا دے، تو دوسروں سے جزا کی کیوں امید کرتے ہو؟ ہاں اللہ چاہے تو کوئی بھی جزا دے سکتا ہے، کوئی بھی اچھا صلہ دے سکتا ہے۔ تربیت بھی یہی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، کوئی نیکی کرے تو نیکی کرے، لیکن جب ہمیں کسی کے ساتھ نیکی کا موقع مل جائے تو پھر اس کا جو بدلہ ہے نا وہ رب کریم سے لینا ہے، اور جب وہ دے گا نا تو بے بہا دے گا۔ تو یہاں پر یہ فرمائے کہ اپنے صدقات کو تکلیف پہنچا کر یا ریاکاری کر کے یا احسان جتلا کے ضائع نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ جو احسان جتلانے کے لیے ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر کچھ مٹی ہے، چکنا پتھر اور اس کے اوپر مٹی ہے، بارش آئی، اب بارش جب مٹی پر آتی ہے تو مٹی میں سے چیزیں اگتی ہیں، لیکن وہ چکنے پتھر کے اوپر تھی، تو جب بارش آئی تو مٹی پھسل گئی اور وہ پتھر خالی رہ گئے۔ اب جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کی حالت یہ ہے۔ اچھا، پھر آگے بڑی اہم اگلے رکوع میں بات ارشاد ہوئی، یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی، بہت بڑی دولت، جس کو اللہ کثیر کہے، فرمایا جس کو حکمت دی گئی نا اس کو کثیر، کثرت کے ساتھ دیا گیا، کیا؟ خیر، فائدہ، بھلائی۔ حکمت بہت بڑی چیز ہے، اور حکمت کیا ہے؟ بندہ اتنا تیز سیاڑا ہو جائے کہ 1,00,000 روپے تھا 1 سال میں 5 کروڑ بنا لیا، یہ حکمت ہے؟ اچھا سکل ہے، اچھی ٹھیک ہے، کوئی ٹیکنیک چلا لی اس نے، رزق حلال اگر کمایا کوئی حرج نہیں۔ حکمت کچھ اور ہے، کیا ہے؟ البحر المحیط میں ہے، حکمت سے مراد ہے علم اور عمل کا مجموعہ۔ علم ہے لیکن ساتھ عمل بھی ہے، علم بڑی چیز ہے، علم کو اگنور نہیں کرنا، لیکن جب علم نصیب ہو تو پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، جب علم و عمل جمع ہو جائیں تو یہ حکمت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ مومن کی میراث ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا، یہاں پر چونکہ کافی طویل ذکر ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، ظاہر ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال کم ہوگا نا، بیلنس میں سے اتنا کم ہوتا جائے گا جتنا دیتے جائیں گے،
اور اگر مال کو بینک میں رکھوائیں، کہیں اور جگہ انویسٹ کریں جہاں پر طے ہو جائے بھئی اتنے کے ساتھ اتنی دیر بعد اتنا بڑھے گا، تو مال تو بڑھتا جائے گا. یہ عام حساب کتاب تو ایسا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہا ہے. فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود کا مال بظاہر جتنا بھی بڑھتا رہے اس کو اللہ مٹاتا ہے. آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے ان کا مال تو بڑھ رہا تھا لیکن سکون گھٹ رہا تھا، خوشیاں ختم ہو رہی تھی، زندگی کی لذت ختم ہو رہی تھی. خودکشی کرنے والے اگر لوگوں کو آپ گنتی کریں، شمار کریں نا، گوگل سرچ کر لیں آپ، تو آپ کو غریب تھوڑے ملیں گے، امیر زیادہ ملیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت نصیب فرمائے. فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. تو ناشکری بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ بندہ شمار نہ کر سکے. تو ہمارے پاس سب کچھ ہو پھر بھی ہم ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب اپنے سے بہتر کو دیکھیں گے تو زبان پر شکر کیسے آئے گا؟ ایک شخص اگر موٹر سائیکل پر جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے ایک شخص پیدل جا رہا ہے تو وہ شکر کرے گا، میرے پاس شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی سواری تو ہے. لیکن اگر وہ گاڑی والے کو دیکھے گا تو کبھی بھی موٹر سائیکل پر اس کو قرار نہیں آئے گا. ایسے ہی گاڑی والا اگر اپنے سے مہنگے والی گاڑی کو دیکھے گا تو اس کو کبھی بھی گاڑی اچھی نہیں لگے گی. تو دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، پھر زبان پر شکر آتا ہے. اچھا، ایک ہے صدقہ کرنا. جب صدقہ کریں گے تو جتنا پیسہ وہ ہم نے دے دیا، خرچ کر دیا. اور ایک ہے مقروض کو مہلت دینا. کسی بندے کو آپ نے قرض دیا تھا، اس کو مہلت دے دی. اب پیسے تو آپ کے محفوظ ہی ہیں نا، آپ نے ٹائم بڑھا دیا تو وہ جتنے دن اس کے پاس پیسے رہیں گے ہر روز اتنے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو مؤخر کر دے تو اس کو ہر روز صدقہ کا اجر ملے گا. نیز آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے، وہ تنگ دست کے لیے کشادگی کرے. اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اب اس سے اگلا رکوع جو ہے یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. ایک اور بڑی اہم بات ہے، فرمایا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اپنے دل میں اچھی چیزیں سوچنی چاہیے. ایک برا خیال آیا آپ نے اس کو جھٹک دیا، کوئی گناہ نہیں ہے. بار بار آتا رہا آپ اس کو جھٹکتے رہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب آپ نے اس پر سوچنا شروع کر دیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر لیا اور پھر بڑھتے بڑھتے آپ نے مصمم عزم کر لیا، عزم صمیم کر لیا کہ اب میں نے اس کو کرنا ہے، اب اس کا حساب ہوگا. اب گناہ والے کھاتے میں آ گئے. بیٹھے بیٹھے غلط خیالات میں بھٹکتے رہے اور غلط سوچوں کو انجوائے کرتے رہے، اب یہ گناہ والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اپنی سوچوں کو پاک رکھنا چاہیے. اور سوچیں پاک رکھنے کے لیے نا، پہلے وہ صوفیہ کرام کہا کرتے تھے کہ یار جب تم بری صحبتیں دیکھو نا تو خلوت میں آ جاؤ، تنہائی میں آ جاؤ. میرا خیال ہے وہ صوفیہ اگر آج ہوں تو کہیں کہ بھئی خلوت میں اگر جانا ہے تو سیل فون لے کر نہیں جانا. اب تو خلوت جلوت سے زیادہ خطرناک ہو گئی. تنہائی میں بیٹھ کر ہم کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا قلب و باطن پاک فرمائے اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. اس سے آگے سورہ آل عمران ہے اور حضرت سیدہ مریم کا ذکر ہے، حضرت
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت مریم حضرت عمران کی اولاد ہیں، تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ حضرت عمران کی آل ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام آل عمران ہے۔ تو اس کے پہلے رکوع میں بڑا اہم ارشاد ہے اللہ کی شان، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصور کو رنگ بھرنے کے لیے اپنی جو سوچ ہوتی ہے، اپنا جو تصور ہوتا ہے، اس کو کینوس پر لانے کے لیے کلرز چاہیے ہوتے ہیں، روشنی چاہیے ہوتی ہے، روشنی کے بغیر وہ کام کر سکتا ہے؟ پوری روشنی ہو اور آنکھوں میں بھی روشنی ہو، سب کچھ ہو، اور یہاں کتنی تاریکی ہے، رحم مادر میں کتنی تاریکی، تاریکی میں تاریکی میں تاریکی، اور وہ مصور ہے، وہاں صورت بنا رہا ہے، اور صورتیں بھی وہ بنا رہا ہے کہ اربوں کھربوں انسان ہیں، سب کے نقوش مختلف ہیں، سب کی لائنیں مختلف ہیں ہاتھوں کی، سب کی آنکھوں کی پتلی مختلف ہے، سب کے جینز مختلف ہیں، سب کا ڈی این اے مختلف ہے۔ کیسا مصور ہے وہ، کیسا خالق ہے۔ بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب خود بخود بن گیا ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے۔ بھئی یہ ڈی این اے خود بخود بن سکتا ہے؟ بیوقوف ہوگا کوئی جو یہ کہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا۔ بھئی اس نے بنایا، وہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی نیچر، اس کی فطرت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی اور بیٹوں کی اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی اور نشان زدہ گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ یہ ہر کسی کو یہ چیزیں بھاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، لیکن فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں۔ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے آپ یوں عرض کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو دعا سکھا رہا، آپ اس طرح دعا مانگیے، اے اللہ ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دعا اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی، کہا آپ ایسے دعا مانگیں۔ اور کیا ہے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ شان ہے اللہ کی۔ اس ساری دنیا والے چاہیں تو ایک سیکنڈ چینج نہیں کر سکتے۔ سردیوں کی راتیں لمبی ہیں نا، میں آج ہی بات کر رہا تھا، اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر، اس رمضان میں کتنا پیارا موسم عطا فرما دیا۔ رات 12 بجے بھی سوئیں پھر بھی سحری تک نیند پوری ہو جاتی ہے، کچھ زیادہ سونے کا عادی ہو تو الگ بات ہے، لیکن گزارا چل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، بڑا ہی کرم ہے کہ اس سال کا یہ جو ہمیں رمضان نصیب ہو، پنکھا بھی نہیں چل رہا، اے سی بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں، اور بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ گھڑیاں بڑی زرخیز ہیں، بڑی قیمتی ہیں۔ اب ساری دنیا والے چاہیں اس کو چینج نہیں کر سکتے، اس نظام کو۔ سردی کی رات کو مختصر کو کر سکتا ہے، سارے مل کر نہیں کر سکتے۔ گرمی کی رات کو تھوڑا سا طویل کر دیا جائے، دن لمبے ہوتے ہیں، دن چھوٹا کر دیا جائے، رات نہیں ہو سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں جہاں دنیا کے جس خطے میں جو روٹین آج سے لاکھوں سال پہلے تھی، آج بھی ویسے ہی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرنے کا کیا مطلب؟ رات چھوٹی کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے کہ رات کو پھیلا دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے۔ کبھی دن بڑا ہو گیا، یہ رات، یہ اللہ ہی کی شان ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، اے حبیب پھر ان کو کہو کہ یہ آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، آپ کے غلام بن جائیں۔ محبت کس سے کرنا چاہتے ہو؟ اللہ سے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر تم میرے مصطفیٰ کی دہلیز پہ آ جاؤ، ان کی اتباع کر لو۔ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے نا، تو جب تم مصطفیٰ کی اتباع کر لو گے نا، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔
یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری بخشش فرمائے گا، گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے حجرہ میں ہوتی تو حضرت زکریہ آپ کے سرپرست تھے، تو وہ ان کو ملنے کے لیے جب آتے ان کے حجرہ میں پوچھنے کے لیے کہ بیٹی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تو دیکھا ان کے پاس بہترین خوبصورت پھل، اور وہ بھی بے موسم کے پڑے ہوئے، بے موسم کے پھل، اس دور میں سٹور تو نہیں ہوتا تھا نا، تو بے موسم کے فریش پھل پڑے ہوئے، کہنے لگے انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کے پاس سے رزق آیا۔ اچھا یہاں پر کیا ارشاد ہے؟ ہنالک دعا زکریا رب، اس جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہاں؟ جہاں انہوں نے دیکھا رزق، جہاں انہوں نے دیکھا نزول رحمت کا مقام، وہاں کھڑے کھڑے رب سے دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، کہا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے انہیں پکار کر کہا اے زکریا، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اپنے نام بھی بیان کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کی کچھ شانیں بھی یہاں پر بیان ہو گئیں۔ تو یہاں سے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں زکریہ علیہ السلام نے دیکھا یہ مقام نزول رحمت ہے تو وہاں پر دعا مانگی، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ تو ہر وہ مقام جہاں نزول رحمت ہے وہاں پہ دعا مانگنی چاہیے۔ آپ مکہ معظمہ میں جائیں، نزول رحمت کا مقام ہے، دعا مانگیں۔ مدینہ طیبہ میں جائیں، نزول رحمت کا مقام ہے، دعا مانگے۔ جس جگہ قرآن مجید پڑھایا سمجھایا جا رہا ہو، نزول رحمت کا مقام ہے، دعا مانگے۔ جہاں اللہ کا ولی دفن ہے، نزول رحمت کا مقام ہے، رب سے دعا مانگے۔ تو جہاں بھی نزول رحمت ہو جس جگہ، وہاں رب کریم سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب اس سے آگے ایک بڑا اہم مسئلہ میں عرض کر دوں، غامدی صاحب اور اس طرح کے بہت سے لوگ یہ نظریہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں فوت ہو گئے، وہ اس آیت سے استدلال پکڑتی ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس پر بات کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں مسئلے کو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے رسول مکرم یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں متوفی کا، آپ کو متوفی کا، وفات دینے والا ہوں۔ یہ ترجمہ عام طور پر کیا گیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کو موت آ گئی۔ اچھا وفات کا مطلب موت نہیں ہے، وفات اس کا روٹ آپ دیکھیں تو آپ کے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ ہے واو فا یا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وعدہ پورا کرو، وعدہ وفا کرو۔ تو وفا کا مطلب کیا ہے؟ مکمل کرنا، وفا پورا کرنا۔ اس پر قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وفیت پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو وفات کا مطلب موت نہیں ہے، وفات کا مطلب پورا ہونا ہے۔ کسی کو موت آئے تو ہم کہتے ہیں وفات ہو گئی، کیا مطلب؟ یعنی اس کے زندہ رہنے کا ٹائم پورا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وفات کا لفظ آیا ہے، موت کا لفظ نہیں آیا، موت کا لفظ ہرگز نہیں آیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو ان کا اس وقت تک زمین پر رہنے کا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا تھا، اس لیے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اب احادیث میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ پھر وہ قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تمہارے لیے کیسی وہ فخر والی بات ہوگی، کیا شان ہوگی تمہاری۔ حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا کیا شان ہوگی تمہاری جب ابن مریم آئیں گے، نماز پڑھیں گے اور مصلی پر امام تم میں سے ہوگا، یعنی وہ میری شریعت کی اتباع کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر ان کو موت آئے گی، ان کا وصال ہوگا، تو پھر وہ دفن ہوں گے۔ تو اہل سنت کا جو نظریہ ہے، بلکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، بلکہ وہ حیات ہیں اور ان کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا۔
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ نجران کے یہودی آئے، آ کر بحث کرنے لگ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیسے اللہ کے بیٹے؟ کہنے لگے اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تم مانتے ہو اس بات کو، انہیں تو نہیں خدا کا بیٹا کہتے، تو جب انہیں نہیں کہتے تو ان کو کیوں کہتے ہو؟ تو اب وہ نا ان سے کوئی دلیل تو نہ بن پڑی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک میدان میں آ جائیں، آپ بھی آ جاؤ، آپ اپنے لوگوں کو لے آؤ، ہم اپنے فیملی وغیرہ کو لے آئیں، تو پھر ایک میدان میں کھڑے ہو کر ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کر دے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کو لے کر آ گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، مولا علی کو ساتھ لیا، سیدہ پاک کو ساتھ لیا، حسنین کریمین کو ساتھ لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں مباہلے کے لیے۔ اب ان کا جو پادری تھا نا، اسقف اس کا نام، مفسرین نے لکھا ہے، وہ دیکھ کر کہنے لگا یہ کون کون لوگ آ رہے ہیں؟ کہا جی وہ داماد ہیں، وہ شہزادی ہیں ساتھ، اور یہ بچے نواسے ہیں۔ وہ کہنے لگا عیسائیوں بھاگ جاؤ، مباہلہ نہ کرنا، میں ان لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں، اگر انہوں نے دعا کر دی تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جب حضور تشریف لائے نے کہا چلو بھی آؤ بھی دعا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، کہنے لگے نہیں جناب ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اس کے لیے تیار ہے، مباہلہ ہم نے نہیں کرنا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ، حضور کی اہل بیت اطہار۔ اللہ تعالیٰ حضور کی اصحاب، اہل بیت اطہار، آل پاک، شہزادے شہزادیاں، سب کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ان کو پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بڑی سخت بات ہے، ہم وعدہ کر لیتے ہیں، قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ ایسا کریں گے، پھر نہیں کرتے۔ اب مذمت دیکھیں کتنی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں حصہ نہیں رکھے گا، یعنی آخرت میں اس کو اجر نہیں ملے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے عہد کریں تو نبھانا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ جھوٹی قسم اٹھا کر وقتی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آگے والا اس کا پھر بہت زیادہ نقصان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔